اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم صاحب کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا، تو پھر عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحہ پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر بعد ایک کتاب لے کر آیا۔ بادشاہ کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم صاحب کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا، جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا۔ بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب پھر میں تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے، تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار، ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے کیوں کر چھوڑ کے خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم کا یقین آ گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گھڑے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈرا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہ کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت سا انعام ملے گا اور بہت سے بندگان خدا اور بہت سے دکھی انسان مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچن ان کو تلنے لگی اور مچھلی الٹی تو ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نفیس لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں اپنا عہد یاد ہے؟ مچھلیاں یکدم فوراً کڑھائی میں دم کے بل کھڑی ہو گئیں اور جواب دیا کہ اگر تم اپنے عہد پر ثابت قدم ہو تو ہم بھی اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ یہ جواب سن کر عورت اسی طرح واپس چلی گئی جیسے آئی تھی، اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔
یہ ماجرا دیکھ کر باورچن بے ہوش ہو گئی۔ جب باورچن کو ہوش آیا تو وہ دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر سب قصہ بیان کیا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید اس لیے جھوٹا قصہ بیان کر رہی ہے کہ اس سے مچھلیاں جل گئی ہیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی کچھ اور مچھلیاں لے آؤ۔ ماہی گیر پھر تالاب پر گیا اور 4 مچھلیاں لا کر حاضر کی۔ وزیر نے اپنے سامنے تلنے کا حکم دیا تو پھر باورچن اسی وقت مچھلیاں تلنے لگی۔ جب اس نے مچھلی کو الٹایا تو پھر وہ واقعہ پیش آیا تو وزیر نے یہ قصہ بادشاہ کے حضور میں عرض کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر اور مچھلیاں منگواؤ، میں بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر وہی ماہی گیر بلایا گیا اور مچھلیاں طلب کی گئیں۔ ماہی گیر نے جال ڈالا اور ویسی ہی رنگ برنگی مچھلیاں جال میں آئیں۔ وہ لا کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیں تو بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام دیا اور ان کو اپنے سامنے پکانے کا حکم دیا۔ جب مچھلیاں الٹیں تو بدستور سابق دیوار پھٹی اور اس مرتبہ ایک حبشی مرد چھڑی لیے ہوئے باہر نکلا۔ مچھلیوں سے وہی گفتگو کر کے واپس لوٹ گیا۔ مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا، جہاں سے یہ مچھلیاں آئی ہیں ضرور وہاں کچھ پر اسرار ہے۔ ماہی گیر سے اس جگہ کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ماہی گیر کو پھر سے طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم سے یہ مچھلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ماہی گیر نے بتا دیا تو سب متعجب ہوئے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہتے ہیں لیکن آج تک یہ تالاب دیکھا اور نہ ایسی رنگ برنگ کی خوبصورت مچھلیاں۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے اپنے وزیر اور کچھ ملازمین کو لے کر پہاڑ پر گئے اور وہاں دیکھا کہ واقعی ایک تالاب موجود ہے۔ بادشاہ تمام دن تالاب کے چاروں طرف پھرتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ شام کو وزیر سے کہنے لگا، میں یہاں کا بھید ضرور معلوم کر لوں گا، تم لوگ قریب ہی چھپ جاؤ، میں رات بھر اسی جگہ ٹھہروں گا۔ سب لوگ آس پاس ٹھہر گئے لیکن بادشاہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا تو کچھ فاصلے پر قلعہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ بہت قوی دل تھا، وہ فوراً اٹھا اور اسی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وہ بے تکلف انداز سے اندر چلا گیا اور یہ قلعہ اندر سے خوب آراستہ و پیراستہ تھا۔ جگہ جگہ باغ تھے، نہریں تھیں، درختوں پر جانور چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان آرائش موجود تھا۔ وہاں پر زر و جوہر کی کمی بھی نہ تھی اور کہیں آدم ذات کا پتہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کی بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رونے کی آواز اندر سے آئی۔